بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا اتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی شیخ کبیر علیل یشق علی القیام فأمرنی بلیلۃ لعل اللہ یوفقنی فیہا للیلۃ القدر فقال علیک بالسابعۃ۔ رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ آقا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، لاغر ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ناتواں ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، مجھے قیام کرنا دشوار گزرتا ہے۔ یشق علی القیام، قیام مجھ پر مشقت ڈالتا ہے، میں زیادہ دیر قیام کھڑا ہو کے عبادت نہیں کر سکتا یا بیٹھ کے بھی اتنی دیر عبادت نہیں کر سکتا، قیام مجھ پر شاق گزرتا ہے۔ فامرنی بلیلۃ، مجھے کوئی ایسی رات بتا دے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ یوفقنی، مجھے توفیق دے دے، فیہا، اس میں، اور وہ رات لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر بھی ہو، یعنی ایسی رات بتا دے کہ جس میں اللہ مجھے توفیق دے قیام کرنے کی، اور جب میں اس رات میں یعنی قیام کروں، عبادت کروں چاہے جتنی بھی، لیکن وہ رات میرے لیے لیلۃ القدر بن جائے اور لیلۃ القدر ہو۔ اس پر آقا نے فرمایا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالسابعۃ، فرمایا کہ اے بزرگ کیا کر کہ تو 27ویں شب کو قیام کر، اور 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ بعض حدیثوں میں اب نچوڑ پیش کر رہا ہوں، بعض 15 حدیثیں جو اس بارے میں نے پڑھی ہیں شب قدر کی فضیلت پر، ان کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بعض حدیث میں ہے کہ 21ویں شب قدر ہے، بعض میں آتا ہے 23ویں شب قدر ہوگی، 25ویں ہوگی، 27ویں ہوگی، 29ویں ہوگی، اور چاند رات شب قدر ہوگی، اور کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ 27ویں شب قدر ہوگی۔ لیکن آئیں، حضرت اکرمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ جو شب قدر کی شب ہوگی اور شب قدر کی جو رات ہوگی وہ خوشگوار ہوگی، معتدل ہوگی، کھلی ہوگی، اس میں گھٹن نہیں ہوگا، نہ وہ زیادہ گرم ہوگی رات، نہ وہ زیادہ سرد ہوگی، اور اگلی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو سورج اپنی کمزور شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوگا، اور وہ سرخ طلوع ہوگا، اس میں شعائیں طاقتور اور زوردار نہیں ہوں گی، یعنی سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا سرخ رنگ میں۔ یہ نشانی بتا دی، علامت بتا دی۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس، آپ مفسر قرآن ہیں اور آپ قرآن کے پہلے مفسر ہیں، بتائیں کہ شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ آپ نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو اور شب قدر کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہو اور شب قدر کے مقام کو پانا چاہتے ہو اور شب قدر میں عبادت کرنا چاہتے ہو، شب قدر میں اے انسان قیام کرنا چاہتے ہو، آؤ قرآن سے دیکھو، قرآن بتا رہا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ پھر آپ نے یہ تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القدر کو تلاوت کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل
कुल्लि अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फजर इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। बेशक हमने इस कुरान को शबे कद्र में उतारा। तो आज नज़ूले कुरान की रात है, आज शबे नज़ूले कुरान भी है, शबे दुआ भी है, शबे इल्तिजा भी है, अरे शबे मुनाजात भी है, शबे मुलाकाते खुदा भी है, शबे दीदारे खुदा भी है, शबे दीदारे मुस्तफ़ा भी है, शबे कुर्बते खुदा भी है, शबे कुर्बते मुस्तफ़ा भी है। ये शबे मग़फ़रत है, शबे बख्शिश है, शबे अता है, शबे सखा है, ये शबे कमाल भी है, शबे जमाल भी है, ये शबे उरूज भी है, शबे बुलंदी भी है, शबे इर्तिफा भी है। ये सारी शब है, ये शबे अनवार है, शबे तजल्लियात हैं, शबे फ्यूज़ात, शबे बरक़ात, शबे हसनात, शबे खैरात, इसकी बड़ी बरकतें हैं। आए इन्ना एक अजीब पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ। इन्ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ए इंसान कुरान पे गौर कर, सूरतुल क़द्र में लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ इस सूरत में 3 बार आया है। रिपीट कर रहा हूं, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र 1 बार, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र 2 बार, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फी शहर 3 बार। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि ऐ शख्स सूरतुल क़द्र को तिलावत कर, सूरह क़द्र को पढ़, गौर से पढ़, तर्जमे से पढ़, तहकीक से पढ़, सर्च से पढ़, तदब्बुर से, ताक़ुल से, तफक्कुर से, गौर व फिक्र से पढ़। अफला यतदब्बरून, अफला ताक़िलून, अफला यतज़क्करून, गौर से पढ़ और देख कि लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ इस सूरह क़द्र में 3 बार आया है। और लैलतुल क़द्र इसके हरफों को शुमार कर, लैलतु लाम या लाम ते 4, अल कद्र अलीफ लाम काफ दाल रा 5, 4 और 5 9 बन जाते हैं। ये लफ्ज़ 3 बार आया है, एक में 5 और 4 9 हर्फ हैं। लैलतुल क़द्र में 9 हर्फ, और ये लफ्ज़ सूरह क़द्र में 3 बार आया है। 9 को 3 से ज़र्ब करो, 9 3 बार 27 बन जाता है। फरमाया 27वीं की शबे क़द्र होगी। अरे 27वीं की रमज़ान ये शबे क़द्र है, ये शबे मग़फ़रत है, ये शबे मुनाजात है। और ऐसी शब है कि जो बंदा इस रात क़याम करता है और खड़ा हो जाता है, वो चाहे रुकू करे, सजदा करे, जिक्र करे, तिलावत करे, दरूद पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, अल्लाह अल्लाह करे, वो अल्लाहु अकबर कहे, सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम पढ़े, वो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी या गफूर या गफूर या गफूर ये पढ़े। और एक रिवायत में, और यहाँ आपने देखा कि सूरतुल क़द्र 30वें पारे में है, अल क़द्र लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ 3 बार आया है। और लैलतुल क़द्र में 9 हरफ हैं, 9 को 3 से ज़र्ब कर ले, 9 3 बार 27 बनता है। और कुरान बता रहा है कि 27वीं की शब ये शबे क़द्र होगी। इसलिए जागना, इबादत करना, क्योंकि ये सारे गुनाहों को मिटा देती है। एक रिवायत में फरमाया, जो खुलूस के साथ, ईमान के साथ, तयक्कुन के साथ, खुदा को एक जानते हुए, मानते हुए, ईमान रखते हुए क्या करता है और खुलूस के साथ पढ़ता है, खालिस नियत के साथ इबादत करता है, क़याम करता है शबे क़द्र को, फरमाया उसके मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, उसके अगले पिछले गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अंदाज़ा कर ले, पिछले तो सही, अगले गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं जो उसने अभी करने हैं। अंदाज़ा कर ले शबे क़द्र की फजीलत और मकाम कितना है। दोस्तों, हम बड़ी रातें हमने सोई हैं, आए एक रात मौला के नाम करते हैं। आज रात जागें, गिड़गड़ाएं, रोएं, दोएं, माफ़ी मांगे, तोबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और मुसल्ले आंखों से भीग जाएं, आंसू से भीग जाए मुसल्ला। आज रोएं, गिड़गड़ाए। ये शबे गिरिया भी है, ये शबे बुका भी है। आज खुदा को मनाने की रात है, आज खुदा को पाने की रात है, आज खुदा का कुर्ब हासिल करने की रात है, आज मुस्तफ़ा के साथ विसाल की रात है। इसलिए आओ
مل کر اس رات کو ہم جاگیں، عبادت کریں، روئیں، گر گڑائیں، اور ماضی بچپن سے لے کے اب تک جو صغائر کبائر ہوئے ان پہ شرمندہ ہو کر ہم معافی مانگیں۔ اللہ رحمان رحیم کریم جواد سخی لجپال داتا ہے، وہ کرم کر دے گا، فضل کر دے گا۔ یہ رات بڑی بابرکت ہے، اس لیے جو سو گیا اس کا نصیب سو گیا، اور جو جاگ گیا اس کا دل زندہ ہو گیا، اور جس کا دل زندہ ہو گیا وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، تابندہ ہوتا ہے، درخشندہ ہوتا ہے، اور تابندہ ہوتا ہے، اور تابہ ہوتا ہے، اور روشن ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، کیونکہ یہ شب دعا بھی ہے، شب ملاقات بھی ہے، شب مناجات بھی ہے، شب گریہ وزاری بھی ہے، یہ شب مغفرت ہے، شب بخشش ہے، شب رحمت ہے، شب فضل ہے، شب کرم ہے، شب نور ہے۔ اس لیے اس رات کو آپ نے جاگ کے گزارنا ہے اور عبادت کرنی ہے، تلاوت کریں، ذکر کریں، جو کچھ بھی آتا، اگر کچھ نہیں آتا تو یا محمد کا ورد کریں۔ اللہ پاک سب کو سلامت اور تا قیامت رکھے۔ ایک روایت میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم شب قدر کو پا لیں تو اس میں کیا دعا کریں، کیا مانگیں اللہ سے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ یوں دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ترجمہ، اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو اے اللہ تو پسند فرماتا ہے، درگزر کو تو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے، یا غفور یا غفور یا غفور، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے۔ جب بندہ کثرت سے آج کی رات یہ دعا کرے گا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور دعا ہوگی تو اللہ پاک فضل لازمی فرمائیں گے۔ اور یہ دعا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عائشہ کو فرمایا، عائشہ جب 27ویں شب پالو تو 27ویں کی شب یہ دعا کرنا جس کو رپیٹ کر رہا ہوں، یاد کر لینا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہائے ہائے تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو، درگزر کو تو پسند فرماتا ہے، معافی کو تو پسند فرماتا ہے، معافی سے تو محبت کرتا ہے۔ فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما، مجھ سے درگزر فرما، یا غفور یا غفور یا غفور، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے۔ اور یہاں فاعف عنی، جب آپ انی کہیں گے تو مجھے معاف کریں گے، لیکن آؤ مجھے اپنے لیے دعا کرنا تو یہ خود غرضی لالچ بن جائے گی۔ لیکن فاعف عنی، نون ہٹا دیں اور نون الف نا لگا دینا، فاعف عنا، فاعف عنا، اس کا معنی ہم سب کو بخش دے، ہم سب سے درگزر فرما، ہم سب کو معاف فرما، فاعف عنا۔ جب عنا کہا تو اس میں جمی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی ہے۔ تو جو ساروں کو تصور کر کے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس پہ رحمت کرم فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کوشش کرے دوست، احباب، رفقا، یار باہ جن کی سنگت صحبت میں بیٹھتے ہیں، پھر ہمسائے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اور اساتذہ ہیں، دینی دنیاوی اساتذہ کرام ہیں، بچپن سے لے کے اب تک جتنے دوست اب جن ایک لمحے کے لیے بھی سلام ہوئی، ساروں کے لیے دعا کریں کہ سب پہ خدا کا فضل ہو، کرم ہو، اور سب کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں کامرانی نصیب ہوں، سب کو عشق رسول، رضا رسول، اخلاق رسول کے سمندر نصیب ہوں، اور سب کو دیدار محمد نصیب ہو، من سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ شب قدر یہ دل کو زندہ کرنے کی رات ہے، روح کو درخشندہ اور تابندہ اور روشن کرنے کی رات ہے، من کو پاک کرنے کی رات ہے۔ شب قدر دماغ کو صاف کرنے کی رات ہے۔ ارے شب قدر یہ فکر کو نشو و نما، پاکیزگی،
ستراہٹ، شفافیت دینے کی رات ہے۔ شب قدر یہ نور شب ہے، یہ نور ایقان ہے، یہ نور یقین ہے، یہ نور مغفرت ہے، یہ نور رحمت ہے، یہ نور عطا ہے، یہ نور سخا ہے۔ ارے یہ نور اکرام و انعام ہے، یہ نور داد و دہش ہے، یہ نور قربت مصطفیٰ ہے، یہ نور دیدار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔